جی السلام علیکم، میرا نام عدنان احمد ہے اور آج ہم بات کریں گے مغربی معاشرت کے بارے میں اور ہماری معاشرت جو پاکستان کی معاشرت ہے اس کے بارے میں ان کا موازنہ کریں گے ہم، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے خاندانوں میں جب شادی ہوتی ہے کسی بہن بیٹے کی، تو اس کے بعد پیدا ہونے والے مسائل میں ہو از رسپانسبل اینڈ ہاؤ کین وی سولو دیز پرابلمس، کہ مسائل کون کون سے جنم لیتے ہیں اور ان کو ہم سلجھا کس طرح سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اجتماعی زندگی پہ لوگوں کی بہت بہترین قسم کا نظم و ضبط دیکھنے کو ملتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ اجتماعی زندگی، اسٹیٹ آپ کی رسپانسبل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ بے روزگار ہیں، آپ کو اس کا الاؤنس ملے گا۔ اگر آپ جاب لیس ہیں تو اسٹیٹ آپ کی مدد کرتی ہے آپ جاب کس طرح حاصل کریں، یہ باتیں تو ٹھیک ہوگی۔ بینیفٹس ہیں، اگر کوئی معذور ہے بچہ اس کو بینیفٹس دیتی ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی شدہ افراد اور مغربی معاشرے میں جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی زندگیوں میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ کانسیپٹ ہے پارٹنر کا، ساتھی کا، ٹھیک ہے، ساتھی۔ ہمارے ہاں لائف پارٹنر، وہاں پہ پارٹنر کا کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، ان لوگوں نے انفرادی زندگیوں پہ توجہ اس لیے نہیں دی۔ انہوں نے کہا جی جب اسٹیٹ رسپانسبل ہے کہ صفائی ستھرائی کا نظام آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، گلیوں میں کوڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو فار دا ٹائم بینگ آئے گا، پھر متعلقہ ادارے کی گاڑیاں آئیں گی، وہ کوڑا کرکٹ اٹھا کے لے جائیں گی ساتھ۔ ایک نظم و ضبط آپ کو، سڑکیں بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں، نکاسی کا بڑا بہترین سسٹم ہے۔ لیکن وہ بندے اپنی معاشرت کو جب عورت کی بات آتی ہے تو یہ پارٹنر کا کانسیپٹ دے کے، بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر کے، بچوں کو اوور ٹیکٹڈ کر کے، تو ان کے لیے کچھ خرابیاں ان کی معاشرت میں اس لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ ڈائیورس کا ادھر ایک بالکل عام سا ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے، دے گیٹ میرڈ، دے گیٹ ڈیورسڈ۔ اور موسٹلی میں نے خود جو دیکھا ہے کہ لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے ہماری طرح، کیونکہ ہماری اسلامی طرز زندگی ہے تو ان کا ماننا کچھ اور طرح کا ہے، وہ چیزوں کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں، ہماری طرح نہیں دیکھتے، تو ان کا انفرادی حیثیت میں نظام معاشرت کا بہت بگڑا ہوا ہے، بڑے گمبھیر مسائل ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان پہ، جس ٹاپک پہ میں آنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ اس بچے کی اور بچی کی شادی، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ صرف ان دونوں کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ کزنس کے ساتھ شادیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اپنے جاننے والے عزیز و اقارب میں شادیاں کی جاتی ہیں، جو کہ ضروری نہیں کہ آپ اسلام کو اگر تھوڑا سا وضاحت دیکھیں یہ رشتوں کے حوالے سے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، رسالت مآب کی احادیث ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے چچا، پھوپھی، مامے کے بچی یا بچے سے ہی شادی کرنی ہے، باقی آپ نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے؟ خلا کے کیسز صرف لاہور کے 10,000 کیسز ہو رہے ہیں، لڑکیاں طلاق لے رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں، جب ایک لڑکی کسی پرائے گھر سے، اگر کوئی بچی باہر سے آ رہی ہے تو اس کا رویہ سیکھنے والا ہونا چاہیے کہ میں نے سیکھنا ہے۔ اب جس آپ فیملی میں آپ نے گرو کیا ہوتا ہے، پلے بڑے ہوتے ہیں، وہاں کا نظام، خاندان کا جو رہنے کا طریقہ ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے گھر جا کے بھی آپ کو اسی طرح کا طرز زندگی اپنانے کو ملے۔ روایات مختلف ہوتی ہیں، ہر خاندان کی روایات مختلف ہوتی ہیں۔ اب دوسری طرف ساس کی طرف آ جاتے ہیں، جو بیٹے کی ماں ہوتی ہے، ان کا رویہ جو ہے وہ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ایک فرد، ایک خاندان کا فرد جو اس خاندان میں شامل ہو رہا ہے، اس کو میں خوش آمدید کہوں، اس کو بتاؤں کہ بیٹا یہاں کے طور طریقے، ہم اس طرح بیٹھتے اٹھتے ہیں، آداب اس طرح کے ہیں ہمارے، کوئی آ جائے تو ہم اس طرح سے اس کو عزت دیتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، یا جو بھی یہ ذمہ داری جو ہے یہ ساس کی ہے۔ تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی دنیا جو ہے وہ بن جاتی ہے ساس اور بہو کے درمیان، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مرد حضرات سے میری ایک خواست ہے کہ آپ خوشی میں یا رومانس میں یا غصے میں ایسی باتیں نہ کریں جس سے گھر برباد ہونے کا خدشہ کے ساتھ اس کو ایک ماڈریٹر کے طور پہ بیچ میں، جس طرح کوئی صلح کروانے والا بندہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ایک دوسرے کے سر پہ سوار ہوں، ڈنڈے لے کے کہ جھگڑا کرنے کی طرف رجحان ہو آپ کا۔ تو مسائل کا حل جو ہے وہ باہمی
ہوش اسلوبی سے ہوتا ہے، سارا لا اینڈ آرڈر وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش میں رہے گی، تو ڈیفینیٹلی شی ہیز ٹو سفر۔ وائی؟ بیکاز وہ ایک نئی فیملی میں جا رہی ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کے آداب، ان کا کھانا پینا، ایون دیٹ کوڈ بی کوائٹ ڈفرینٹ۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، بڑی آسان سی۔ آپ کسی کے گھر میں جاتے، آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہو روزانہ، ٹھیک ہے، آپ اپنے چچا کے، اپنے ماموں کے، اپنی کسی بہن کے جو شادی شدہ ہے اس کے گھر جا کے کھانا کھائیے گا، آپ کو ذائقے میں فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح ہانڈیوں کے ذائقے ایک گھر سے دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ معاشرت سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور خاندان سے کسی دوسرے مختلف خاندان میں آپ سٹیپ ان کرتی ہیں، بیٹی کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے، رویہ، وہ سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ ساس کی طرف سے آپ کوآپریشن آپ کا بہت ضروری ہے ان کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ اس کو سمجھانا کہ بیٹا اس طرح اس طرح اس طرح گھر کا نظام چلتا ہے۔ دیکھیں، آپ جب خاندان کسی میں داخل ہوتے ہیں نا، تو ایک عورت، آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ عورت کا دار و مدار جو ہے نا، ایک ماں کا، وہ نسلوں کو بنانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مجھے یہ بتائیں گھر میں بدمزگی ہوگی، ایک رسپانسیبل ویمن ہو ہیز جسٹ گاٹ میرڈ اینڈ شی ہیز 2 kids 3 kids 1 kid، ٹھیک ہے، اور گھر میں ہر وقت فضا جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے کی بنی ہوئی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کے چلڈرن، آپ کے بچے جو ہیں وہ سفر کریں گے، وہ ڈپریس ہوں گے، ان کی گروتھ میں فرق آئے گا، ان کا ایٹیچیوڈ خراب ہوگا، اور ان دا لانگ رن وہ جب بڑے ہوں گے، یہ چھاپ ہوتی ہے بچپن کے رویے جو ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں، بڑا گہرا ان کا ایک اثر ہوتا ہے جو بعد میں جا کے آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ ادارہ، پورا ادارہ جو ہے وہ کسٹڈی کے ہوتا ہے، عورت کی کسٹڈی کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرد نے کما کے لا کے دینا ہوتا ہے، باقی گھر کی تمام امور جتنے بھی ہیں وہ سمجھا یہ جاتا ہے ہماری معاشرت میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ گھریلو جتنے بھی معاملات ہیں وہ عورت نے دیکھنے ہیں، اور عورت جو گھر سنبھال رہی ہے سارے کا سارا، اگر وہ لڑائی جھگڑے میں مصروف ہے، تو آپ مجھے خود بتائیں، انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ گھر کے حالات و واقعات کیسے نیوٹرل رہ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات بہت اہم جو میں بتانا بھول گیا، کہ بہرحال گھر میں ایک سرپرست کا ہونا ضروری ہے۔ اب سرپرست اعلیٰ ہونے کے ناطے ضروری نہیں ہے ہر بندہ آپ کی بات سے اتفاق کرے، آپ نے امپوز نہیں کرنی اپنی انسٹرکشنز، آپ نے آرڈر نہیں کرنا، آپ نے باہمی مشاورت سے، جو بہرحال فضیلت مرد کو ہی دی گئی ہے ڈیسیژن میکنگ میں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے لینا کہ میں شاید عورت کی، اللہ معاف کرے، کوئی گستاخی کر رہا ہوں، ایسا بہرحال سربراہ ایک ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں مرد ہیں، موسٹلی مرد ہیں، بعض میں عورتیں، کوئی ناگہانی آفت، کوئی موت مرگ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ایسے خاندان بھی دیکھنے میں ملتے ہیں آپ کو کہ جہاں پہ عورتیں سروائیول کی جنگ اکیلے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ 2-3 پوائنٹ تھے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، کہ بہو سب سے پہلی بات سیکھنے کا رویہ لے کے جائے، اور جو بہو کے اس بیٹی کے والدین ہیں ان کو یہ سکھا کے بھیجنا چاہیے کہ بیٹی آپ میرے گھر میں، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی بن کے آپ نے یہاں پہ جو پرورش لی ہے، ضروری نہیں ہے آپ کے ساتھ اسی طرح خوش اسلوبی سے اگلا بھی جو ہے وہ ماحول آپ کے مثلا جو آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہو، ویسا نہیں ہوتا۔ آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اور رہا مسئلہ ساس کا، تو ساس کو ایز جس طرح مینٹور نہیں ہوتا گھر کا، بیٹی، اپنی بیٹی، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، اگر نہیں ہیں سب کے سارے بیٹے ہیں، تو پھر بھی بہرحال بہو تو آپ نے لانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو آپ نے جس طرح ایک ٹیچر نہیں ہوتا اس طرح آپ نے گھر میں رول ادا کرنا ہے، کولیبوریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہمارے مسائل تھوڑے نہیں ہیں پاکستان کے، باقی یہ معیشت کا رونا جو کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے، ہمارے وسائل جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، معیشت بڑی بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے، نہ صرف ہماری، پوری دنیا کی۔ تو مجھے یہ بتائیں، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے جنت کا ایک مقام سمجھا جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے سکون کے لیے، جب وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے تو کوئی کمپرومائزنگ سچویشن نہیں ہوگی، آپ کو سمجھوتے کی طرف آپ میں سے کوئی ایک نہیں آئے گا، تو فضا بڑی جو وہ پرامن نہیں ہوگی کم از کم، جس سے آپ کے رویوں پہ برا اثر پڑے گا، مزید کھینچا تانی شروع ہو جائے گی، اور انفارچونیٹلی طلاق کی جو ریشو ابھی پاکستان میں جا رہی ہے وہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، ایک اور بات کہ اب جہاں پہ عورتیں پڑھ لکھ گئی ہیں، انہیں اپنے حقوق لینے کا پتہ چل گیا ہے، وہاں پہ آج بھی وڈیرا سسٹم ہے، آج بھی قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ ایک چیف کے پاس ہوتا ہے۔ تو یار 21ویں صدی ہے، ابھی دیکھ لیں، اور اگر ہم گھر میں ہی جھگڑے ایک دوسرے سے
پال کے بیٹھ جائیں گے، دشمنیاں پال کے بیٹھ جائیں گے، سرپرست اگر مرد ہے وہ پریشان ہوگا، بچوں پہ برا اثر پڑے گا۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے چاہا کہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ میرا نام عدنان احمد ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔